لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من كل رجيم وسيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام على النبي المكي المدني العربي القرشي الهاشمي البطحي التهامي معلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من اللعن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات ارشاد فرمائیں. حضرات گرامی قدر، سلسلہ بیان جاری و ساری ہے. آپ حضرات مسلسل بیش بہا افکار و خیالات، تاریخ، فضائل، فضائل، روایات کے سہارے انمول گفتگویں سماعت فرما رہے ہیں. شہید کی عظیم بارگاہ میں حاضری کی ایک پیشکش ہے جسے میں اپنی گفتگو کے ذریعے حاضر کر رہا ہوں. آمدن برسر مطلب محترم اور مقدس بارگاہ ہے. صلوات پڑھیں، ذرا دیکھ لیں بھائی اس کو کیا ہے، مسکنسلٹ ہو رہا ہے. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. آ جائے، آگے تشریف لے آئے، بعد میں آنے والوں کو دقت ہوگی. ایک بار صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. آئیے. بہرحال آمدن برسر مطلب لمبی چوڑی بات سے کچھ فائدہ نہیں. مجلس کے آخر میں شبیہ علم مبارک برآمد ہوگی، آپ اس میں شرکت فرمائیے گا. ایک محترم اور مقدس بارگاہ میں حاضری بہت بڑا شرف ہے. صرف ایک بات کہہ کے میں آغاز کر رہا ہوں گفتگو کا. اس پوری کائنات میں
غرض و غایت خلقت کائنات، وجہ کائنات، روح کائنات، سارے موجودات میں عالم سفلی و علوی میں ایک ہی عنصر کار فرما ہے، ایک ہی جوہر ہے، ایک ہی شے نفیس ہے، جس کی وجہ سے یہ پوری کائنات وجود میں آئی، جس کی وجہ سے نظم عالم روا دواں ہے۔ اس حسین اور نفیس رشتے کو کہتے ہیں محبت۔ میری طرف متوجہ رہیں، سمپل سی گفتگو کرنے کا عادی ہوں، جو حضرات جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، اور آپ سے داد کی خواہش کم، توجہ کی خواہش زیادہ ہے۔ ایک فارسی کا شعر ہے، مجھے یاد آ رہا ہے کہ صاحب دو چیز می شکنت قدر شعر راہ، تعریف ناشناس و سکوت سخن شناس۔ وہ کہتا ہے کہ دو چیزیں بات کی اہمیت ختم کر دیتی ہیں، ایک نااہل کا چلا پکار کے داد دینا، اور ایک سمجھدار کا خاموش رہ جانا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ نہ میں آپ سے چلا پکار کی امید رکھتا ہوں، نہ خود چلا پکارنے کا عادی ہوں۔ ایک سمپل سی گفتگو ہے، مضمون کے تحت ذہنی التفات شرط ہے۔ میں نے عرض کیا آپ کی خدمات میں کہ پوری کائنات کی روح، غرض و غایت، نظم کائنات، روح کائنات، عطر کائنات، جان کائنات، اگر کوئی شے ہے، اگر کوئی جذبہ ہے تو وہ محبت ہے۔ اسی وجہ سے یہ کائنات وجود میں آئی، اسی وجہ سے اس عالم کو سجایا گیا، اسی وجہ سے یہ نظام رواں اور دواں ہے۔ محبت کی کائنات پر تشریف لائیں، آئیے سرکار صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ عزت افضائی ممنون۔ اسی چیز کو صرف ایک بات کہہ کے میں آگے بڑھ رہا ہوں، اس کے لازمے کو جب ہم تلاش کریں تو اس میں ایک نفیس جوہر ہے جسے عرفاء اور متکلمین کی زبان میں نسبت کہتے ہیں۔ نسبت میں دو چیزیں آئی، شکیل صاحب صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ جی توجہ، نسبت ایک وہ جس سے نسبت ہے، ایک وہ جسے نسبت ہے۔ کوئی نسبت ہی ہے جس کی وجہ سے آپ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ نسبت کا لازمہ محبت ہے، نسبت بربنائے محبت ہوتی ہے۔ تہذیب غم بھی یہی ہے، تہذیب خوشی بھی یہی ہے۔ خدا کے یہاں، خدا نخواستہ اگر، سبقت لسانی کی معذرت چاہتا ہوں، اگر آپ کے یہاں کوئی غم ہو جائے، باپ کا انتقال ہو جائے، ماں کا انتقال ہو جائے، تو کون آئے گا 40ویں میں، 30ویں میں، میت میں، جنازے میں؟ جس سے کوئی نسبت ہوگی، کوئی تعلق ہوگا۔ جس سے کوئی تعلق نہ ہوگا، کوئی نسبت نہ ہوگی، اس سے شکایت بھی نہ ہوگی، یعنی شکایت بھی اسی سے ہوگی آنے یا نہ آنے کی جس سے کوئی نسبت ہو۔ توجہ فرمائیے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ توقع بھی اسی سے کی جاتی ہے جس سے تعلق ہو، آتا بھی وہی ہے جس سے تعلق ہو۔ نہیں توجہ فرمائی، میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ جلدی اس منزل کو طے کر لیں تاکہ بات آسان ہو جائے۔ سرکار من خلاصہ گفتگو یہی ہے، محمد کے گھر والوں کے غم میں بھی وہی شریک ہوگا جس کا محمد سے تعلق ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ابھی میری گفتگو شروع نہیں ہوئی، نہیں، میں بے حد توجہ چاہتا ہوں۔ میں نے آپ سے عرض کیا معذرت کے ساتھ، مجھے داد کی خواہش کم، توجہ کی زیادہ ہے۔ سنجیدگی سے سنیے، مگر سنیے، تعریف ناشناس و سکوت سخن شناس، ان باتوں سے کچھ فائدہ نہیں، پوری توجہ۔ اب عرفاء نے، اجمالی طور پر عرض کر رہا ہوں، یہ تو عشروں کا موضوع ہے، شہید کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ عرفاء نے نسبت کی دو قسمیں لکھی، ایک نسبت اعتباری، یہ اس مجلس کا میسج ہے اور گزارش ہے، ایک نسبت اعتباری، ایک نسبت واقعی۔
نسبت اعتباری اور نسبت واقعی کا فرق سمجھیے. نسبت اعتباری جو آپ اعتبار کر کے کسی شے کو کسی سے منسوب کر دیں، جیسے آپ نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زری یا روضے کی شبیہ اپنے گاؤں، اپنے شہر، اپنی بستی میں بنائی، وہ واجب الاحترام ہے، اس کی تعظیم واجب ہے، لیکن وہ ہے نسبت اعتباری. نسبت واقعی یہ ہوئی جیسے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار مبارک کربلا میں ہے، تو وہ جو ذریعہ مقدسہ ہے وہ ہے نسبت واقعی. نسبت اعتباری پر نسبت واقعی فوقیت رکھتی ہے. توجہ فرمائی، میری مجلس کی تمہید ہے. جس بارگاہ میں آپ بیٹھے ہیں یہ احساس رکھ کے بیٹھیے کہ بیٹھے کہاں ہیں. یہ نسبت اعتباری نہیں ہے، یہ نسبت واقعی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. پوری توجہ، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یہ نسبت اعتباری نہیں ہے، یہ شبیہ نہیں ہے، یہ نسبت واقعی ہے. اس شہید کی قبر مبارک یہاں موجود ہے جو بقائے مسلک اہل بیت کے لیے، جس نے اپنی جان دے دی لیکن ترویج و تبلیغ ولایت علی علیہ السلام میں کہیں پر بھی تقیہ نہیں کیا. غور انہیں کرنا چاہیے جنہیں دعویٰ ہے فقہ کا. شہید ثالث سے بڑا فقیہ کون ہوگا؟ پوری توجہ. میں وقت ہوتا تو 10 گھنٹے بولتا اس موضوع پر، معذرت چاہتا ہوں. شہید ثالث سے بڑا فقیہ کون ہوگا؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے فقہ کے معنی سمجھائے کہ فقیہ کہتے کسے ہیں. فقیہ کہتے کسے ہیں؟ حاکم جائر کے یہاں منصب اختیار کرنا جائز ہے، ورنہ قاضی صاحب قاضی نہ ہوتے. نہیں جاگ رہے ہیں آپ؟ سننے کی عادت ڈالیے چیخ پکار کی نہیں. قاضی صاحب قاضی نہ ہوتے. قاضی صاحب کا حاکم جائر کے دربار میں منصب قضاوت کا فائز ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ علماء امامیہ کے نزدیک جواز ثابت ہے. لیکن کیوں؟ پوری توجہ. شریعت علل اور سبب کو اہمیت دیتی ہے. منصب اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اس منصب پر ہوگے تو تمہارے ہونے کی وجہ سے جو شیعوں پر ظلم و جور ہو رہا ہے، جو ان کی جائیدادیں ہڑپی جا رہی ہیں، وہ بچ جائیں گی. یہیں سے ہمارے علماء نے ایک شق نکالی کہ منصب پر رہنا اسی وقت آپ کے لیے جواز رکھتا ہے جب آپ اس منصب پر جا کے اپنی قوم کا فائدہ کریں. آپ دیکھیے سرکار توسی علیہ الرحمہ ہلاکو خان کے وزیر اعظم رہے، سرکار مجلسی علیہ الرحمہ آنری مجسٹریٹ رہے اپنے زمانے میں. سارے بہت سی تعداد ملتی ہے بزرگ علماء کی. اب وقت نہیں ہے کہ تاریخیں پڑھی جائیں اور علماء کے شجرے پڑھے جائیں، لیکن ایک ہی میسج ہے. اب یہاں سے بات کاٹ کے ایک بات ابھی تو میری تمہید بھی نہیں شروع ہوئی، کیا کروں، معذرت چاہتا ہوں. یہاں سے بات کاٹ کے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. جب سرکار قاضی نور اللہ شوستری علی اللہ مقامہ تقیہ میں رہے اور منصب قضاوت فائز رہے، اور کیا کیا تباہر علمی تھا. اب تو گدھے گھوڑے سب علمی بساط بچھائے ہوئے ہیں. جب قاضی صاحب سے منصب قضاوت کے لیے پیشکش کی گئی تو شہید نے فرمایا میں منصب قضاوت قبول کرتا ہوں، مگر میرے اوپر یہ قید نہیں ہوگی کہ کس مسلک کے مطابق فتویٰ دوں. جاگنا. عالم کیا ہوتا ہے شیعہ کا؟ گیٹ اپ سیٹ اپ سے کچھ نہیں ہوتا. عالم صرف میں ذمہ دار ہوں ایک ایک لفظ کا. آئیں بائیں شائیں کی خالی فائرنگ سے میں متاثر نہیں ہوتا. میری دلیل کوئی مائی کا لال رد کرے. عالم صرف 2 چیزوں سے پہچانا جاتا ہے، یا تحریر سے یا تقریر سے. بولا کیا اور لکھا کیا، صرف 2 چیزیں. مولا فرماتے تکلموا وتعرفوا
فَإِنَّ الْمَرْءَ مَخْبُوءٌ تَحْتَ لِسَانِهِ، کلام کرو تاکہ تمہاری معرفت ہو. کیا کہنے کی بات یہ بھی شروع نہیں ہوئی؟ تکلموا وتعرفوا، کلام کرو تاکہ تمہاری معرفت ہو. قبلہ توجہ، تعرفوا پیسو وائس ہے، تاکہ تم پہچانے جاؤ، تمہاری معرفت ہو. تعلموا نہیں فرمایا تاکہ تم جانے جاؤ، تعرفوا تاکہ تمہاری معرفت ہو. سطحی ذہنوں نے اس کا مطلب یہ نکالا کہ تم بولو گے تو تمہارے علامہ ہونے کا پتہ چلے گا، تم بولو گے تو تمہارے اللہ مقامہ ہونے کا پتہ چلے گا، تم بولو گے تو تمہارے قبلہ و کعبہ ہونے کا پتہ چلے گا، تم بولو گے تو تمہارے حجت الاسلام ہونے کا پتہ چلے گا. مولا نے فرمایا تکلموا وتعرفوا، بولو تاکہ تمہاری معرفت ہو. اب اس لفظ کے شجرے پر غور کیجئے، معرفت کا مبدا اور منتہا کیا ہے؟ تو معرفت کا مبدا اور منتہا حدیث معصوم بتاتی ہے من مات ولم یعرف، جو امام زمانہ کی معرفت کے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرا. نہیں جاگے ابھی آپ؟ جہالت کی نہیں، جاہلیت کی موت مرا. جہل کی دو قسمیں لغت معصوم میں، ایک ہے جہل مرکب، ایک ہے جہل بسیط. جہل بسیط کا علاج ممکن ہے. جہل بسیط کہتے ہیں اس جاہل کو جو جاہل ہے جانتا ہے کہ میں جاہل ہوں. جہل مرکب کہتے ہیں اس جاہل کو جو جاہل ہے مگر جانتا یہ ہے کہ میں عالم ہوں. جہل بسیط کا علاج ممکن ہے. ارے جاگو یار، جہل مرکب کا علاج ناممکن ہے. مولا نے جہل مرکب کی عکاسی کر رہا ہے لفظ جاہلیت. مولا نے فرمایا جاہلیت کی موت مرا. اصطلاح لغت اسلامی میں، پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، میں اسی پیٹرن پہ پڑھنے کا عادی ہوں. اصطلاح لغت اسلامی میں لفظ جاہلیت عرفاً اور لغتاً دونوں اعتبار سے استعمال ہوا صدر اول کے اس دور کے لیے جو نہ دین جانتے تھے، نہ نماز جانتے تھے، نہ روزہ جانتے تھے، نہ رسول کو پہچانتے تھے، لڑکیوں کو زندہ دفنایا کرتے تھے، کعبے کا برہنہ طواف کیا کرتے تھے. اسے کہا گیا دور جاہلیت. عجیب و غریب معاملہ ہے. ایک عالم جلیل کی بارگاہ میں مجلس ہو رہی ہے کہ اس زمانے کے ایسے ایسے لوگ تھے سرکار جن کے قصیدے خانہ کعبہ کی دیواروں پر آویزاں ہوتے تھے. بازار اوقاز میں میلہ لگا کرتا تھا. اکاز بھی پڑھا جاتا ہے، اوقاز بھی کوئی قابلیت نہ دکھائے. بازار اوقاز میں میلہ لگتا تھا، اس میں نمبر کاؤنٹ ہوتے تھے کہ کس کا قصیدہ، کس کا کلام کس نمبر پر آیا. اور اس درجے کو ایسے ایسے پڑھے لکھے لوگ جن کے بغیر اعراب کے کلام آج کے بہت سے علامہ حضرات پڑھ بھی نہیں سکتے. جی اس زمانے کو کہا گیا دور جاہلیت. اس کا مطلب یہ ہوا اکتسابی علم سے کوئی عالم نہیں ہوتا. بھائی جاگ جائے، رٹنے کا نام علم نہیں. دور جاہلیت، دور جاہلیت وہ دور جنہ دین جانے، نہ قرآن، نہ وحی، نہ رسول، نہ خدا کا جو معرفت امام کے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرا. یہ تو پنج وقتہ نمازی ہے، یہ تو سب کچھ نہیں، جاہلیت کی موت مرا. کیوں؟ معرفت. منتہا کلام عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمات میں. تو معرفت کا منتہا ہے معرفت امام. پھر سے پڑھیے، وہیں پر آئیے. تکلموا وتعرفوا، کلام کرو تاکہ تمہاری معرفت ہو، تاکہ تم پہچانے جاؤ. اس کا مطلب یہ کہ تمہارے کلام سے یہ پتہ چلنا چاہیے کہ تمہیں اپنے امام کی معرفت کتنی ہے. نہیں جاگے آپ بھائی، جاگیے جاگیے جاگیے. تمہیں یہ پتہ چلنا چاہیے تمہارے کلام سے، نہیں کوشش کر رہا ہوں آسان کرنے کی، کہ تمہیں اپنے امام کی معرفت کتنی ہے. تکلموا وتعرفوا فإن المرء مخبوء تحت لسانه، تمہارے کلام سے یہ پتہ چلے کہ تمہیں تمہارے امام کی معرفت کتنی ہے. اب غور فرمائیے، قسم خدا کی کیا شان بے نیازی ہے. تکلموا، بولو، کلام کرو. ہر آئمہ شائع کو کلام نہیں کہتے، تاکہ تمہاری معرفت ہو. یعنی تم بولو گے تو تم ہی پہچانے جاؤ گے. تمہارے بولنے سے ہمارا کچھ نہیں بنے بگڑے گا. نہیں جاگیے جاگیے. تم بولو گے تو تم ہی پہچانے جاؤ گے. تمہارے بولنے سے ہمارا کچھ نہیں بنے بگڑے گا. ہماری موافقت میں بولو گے تو پتہ چلے گا کوئی صحیح النسب بول رہا ہے. مخالفت میں بولو گے تو پتہ چلے گا کوئی اپنا شجرہ سوختہ سنا رہا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر.
سنیں وقت کا میں بیٹا ناروں کے لیے مجھے باتیں زیادہ کرنا ہے، وقت کا میں، بس آپ توجہ سے سن لیجئے، میری محنت وصول ہو جائے گی، بات پہنچ جائے، میسج کنوے ہونا مجلس کا مقصد ہے۔ کیا تباہر علمی تھا شہید کا؟ جہاں سے بات شروع کی میں نے قضاوت کا شرط یہ ہوگی قضاوت کی کہ ہم پر یہ پابندی نہیں ہوگی کہ ہم کس مسلک کے مطابق شریعت کا مسئلہ بیان کریں کا اختیار۔ اب مسئلہ شریعت قضاوت کا اختیار کا ٹھیک ہے، مسلک جعفریہ کے مطابق قضیے کا حل بیان کیا اور اس کا حوالہ ڈھونڈ لیا کہ یہ بات کس مسلک میں کہی گئی ہے، نہیں جاگے آپ، یعنی در پردہ بغیر لیبل کے قاضی شاہ صاحب کی شکل میں فقہ جعفریہ کی قضاوت چلتی رہی، نہیں بیدار ہوئے، مسئلہ اپنی فقہ کے مطابق حوالہ ڈھونڈ لیا سارے مسالک میں کہ کہاں کہاں کس نے یہ بات کہی ہے، اور یعنی سارے مسالک کو نچوڑ۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس عالم جلیل کا علمی تباہر کیا ہوگا، اور کتنے بڑے کلیجے کا کام ہے یہ کہ اس نے کتنی اسٹڈی کی ہوگی، کتنا غور و فکر اور تدبر کیا ہوگا، اور کتنا وقت صرف کیا ہوگا اس بات پر کہ کس کس نے کہاں کیا لکھا ہے۔ یہ ساری بات آپ کے ذہن میں۔ اب فقہ میں ایک بحث ہوتی ہے اہم اور مہم کی، بہت توجہ چاہتا ہوں، قبلہ توجہ، ایک بحث ہوتی ہے اہم اور مہم کی، اس کو ایک منٹ روک کے سمجھیں۔ امام حسین علیہ السلام نے لکھا خط من الحسین ابن علی الی الرجل الفقیہ، یہ خط ہے حسین ابن علی کی طرف سے، کس کی طرف؟ رجل فقیہ کی طرف۔ یہ کیا کیسے پڑھوں میں، کہاں سے کلیجہ لاؤں؟ من الحسین ابن علی، کلام معصوم ہے، کاش وقت ہوتا تو اس کے ثنائے بدائے پر بحث کرتا۔ الی الرجل الفقیہ، الی الفقیہ نہیں، الی الرجل الفقیہ۔ امام نے فقیہ کے مفہوم کو باندھ دیا کہ فقیہ کے لیے پہلے رجولیت شرط ہے۔ من الحسین ابن علی الی الرجل الفقیہ، بہت توجہ، من الحسین ابن علی، دعائیں چاہتا ہوں، من الحسین ابن علی الی الرجل الفقیہ۔ کسے کہتے ہیں فقیہ؟ نجاست طہارت کے مسائل پر منتہا مت کیجئے، اگر مسائل کے جاننے والے کو فقیہ کہتے ہوتے صرف، تو میں آپ سے ایک بات پوچھ رہا ہوں، حسین علیہ السلام کا دوست ہونا بڑا منصب ہے یا مسائل کا جاننے والا بڑا منصب ہے؟ بڑے منصب کے ہوتے ہوئے چھوٹا منصب نہیں لکھا جاتا۔ حسین علیہ السلام کے بچپن کے دوست ہیں، اس سے بڑا منصب کیا ہوگا؟ کوئی ہے دنیا میں منصب؟ لیکن نہیں، الا صدیقی نہیں، الا صدیق ہی نہیں، الا صدیق نہیں، الا رفیق نہیں، من الحسین ابن علی الی الرجل الفقیہ۔ اس کا مطلب فقیہ بہت بڑی چیز ہے، ہمارے جیسے گدھوں کی سمجھ میں قیامت تک نہ آتا اگر امام ہی وضاحت نہ فرماتے۔ یا حبیب انت تعلم منزلتنا اہل البیت وقرابتنا من الرسول، اے حبیب تم فقیہ اس لیے ہو کہ ہم اہل بیت کی منزلت کو جانتے ہو اور رسول سے ہماری قرابت کو پہچانتے ہو۔ اس کا مطلب حسین علیہ السلام کی لغت میں فقیہ اسے کہتے ہیں جو عظمت آل محمد کی معرفت رکھتا ہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، بارہ دیگر صلوات ارشاد فرمائے محمد و آل محمد پر۔ فقیہ اسے کہتے ہیں جو عظمت آل محمد کی معرفت رکھتا ہو۔ کہاں سے الکلام و یجر من الکلام، بات سے بات نکلتی ہے، اہم اور مہم، ایک بحث ہے فقہ میں۔ جب دو امر چھڑ جائیں تو اس میں ایک اہم ہوگا، دوسرا اس پر قربان کر دیا جائے گا۔ ذرا سا آپ جاگ جائیں اگر تو میری محنت وصول ہو جائے گی، میں مجبور ہوں، میں اس سے نیچے آ نہیں سکتا۔
تھوڑا سا آپ اوپر بڑھے، ایک بار صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اب امام علیہ السلام کے کلام کی بلاغت پر غور فرمائیں۔ الی الرجل الفقی لکھا مولا نے۔ اب دو مسئلے بیک وقت سامنے آئے کہ وقت نماز ہے، نماز کے لیے صفیں سجائی جا رہی۔ حسین بن نمیر نے گستاخی کی شان امامت میں، تلوار کھینچی اور تلوار کھینچ کے فرماتے ہیں اسکت یبن الفحشہ، خاموش اے فحشہ عورت کے بیٹے، کیا بکتا ہے؟ تیری نماز قبول ہوگی؟ تو کیا سمجھتا ہے کہ نماز کہ آپ کے جد کے پیچھے پڑھوں گا؟ ایک ہے امر اہم، ایک ہے امر مہم۔ اب فقیہ کا کام ہے کہ فقہ ہی وہ ہے جو معرفت امام کے زینے کو طے کرے۔ اب فقیہ بتائے گا کہ اس وقت معرفت امام کے تحت تکلیف شرعی کیا ہے، ایک امر اہم ایک امر مہم کا، ایک طرف وقت نماز، ایک طرف دفاع شان امامت کے لیے لڑنا۔ حبیب نے کہا مجھے امام نے ان رائٹنگ فقیہ لکھا ہے، میں بتا رہا ہوں فقہ جعفری کیا ہے۔ جب شان امامت کا وقت ہو تو تلوار کھینچ لینا، ترک نماز واجب ہو جائے گا۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ بارہ دیگر صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اب آگے بڑھیے، جہاں پر تقیہ کا چیپٹر شروع ہوتا ہے جہاں سے اور جہاں پر کلوز ہو جاتا ہے، وہ آپ کے سامنے قاضی صاحب کی بارگاہ ہے شہید کی، مسند قضاوت چل رہی ہے، تقیہ ہے۔ کب تک رہا تقیہ؟ توجہ، جب تک آپ کی جان مال عزت آبرو کو خطرہ ہے تب تک فقہ جعفری میں تقیہ ہے۔ جب دین کو خطرہ ہے، یہی سمجھیے، گھر جا کے مت سمجھیے، تو پھر بحث ہوگی اہم اور مہم کی۔ جب دین کو خطرہ ہوگا تو جان قربان کی جائے گی، دین بچایا جائے گا۔ قاضی صاحب نے تقیہ کیا، لیکن جب وقت ولایت پر پڑا، دین پر پڑا، ملت پر پڑا، مسلک اثنا شریعہ کی بات آئی تو علن اعلان اپنے مذہب کا اعلان کیا۔ اور یہ زبانی جمع خرچ نہیں، میں نے عرض کیا عالم دو چیزوں سے پہچانا جاتا ہے، یا تحریر سے یا تقریر سے۔ تحریر میں ہزاروں صفحے چھوڑ کے گئے جس میں قیامت تک باطل کا دندہ شکن جواب احقاق الحق ہے۔ ایک متبحر عالم دین کا عمل یہ ہے کہ جب ولایت علی کی بات آئے تو زبان گدی سے کھچوا دینا، جان دے دینا، مگر تقیہ نہ کرنا، فتوے کی آڑ نہ لینا، حیلہ شرعیہ کی آڑ نہ لینا۔ تو دین وہ ہے، شریعت وہ ہے جو قاضی صاحب نے سکھائی ہے، جو سرکار مجلسی نے سکھائی ہے، جو شیخ مفید نے سکھائی ہے، جو سید رضی سید مرتضی شریف نے سکھائی ہے۔ دین اس لیے ہے کہ ہم اہل بیت سے قریب ہوں، دین اس لیے ہے کہ ہم آل محمد کی معرفت حاصل کریں۔ اہل بیت کی معرفت ہی کا نام دین ہے، اہل بیت سے قربت ہی کا نام دین ہے۔ میں نے جہاں سے گفتگو شروع کی تھی تو یہ ہے سرکار من نسبت واقعی۔ اب توجہ، پوری توجہ، نسبت واقعی، حقیقی نسبت، یہ صرف اور صرف وادی محبت کا سفر ہے۔ اور وادی محبت کے سفر میں پوری توجہ، ہماری تاریخ ملت اثنا شریعہ کی بھری پڑی ہے۔ شہید اول، شہید ثانی، علماء کی قربانیاں ہے،
قید خانوں میں کتابیں لکھی گئیں. آخر ان کا قصور کیا تھا؟ آخر ان سب کا قصور کیا تھا؟ اب اس کو ذرا پہلے سے لیجئے، صدر اول سے. میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عہد رسول میں کچھ نہیں تھا، سب بعد میں ہوا، تقسیم بعد میں ہوئی، بھائی توجہ چاہتا ہوں، وہ غلطی پر ہے. ڈویژن صدر اول میں عہد سرکار ختمیہ مرتبت میں ہو گیا تھا، بٹوارہ عہد رسول میں ہو گیا تھا. میں دلیل دوں گا. حضور سرور کائنات کے زمانے میں بٹوارہ. اصحاب کی کتنی تعداد ہے؟ بہت توجہ، ایک بار صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. بھائی 1.25 لاکھ کا مجمع تو غدیر میں ہے. متوجہ ہیں آپ میری بات سنیں؟ 1.25 لاکھ کا مجمع غدیر میں ہے. علم رجال والوں نے ماں صحابہ کے بہت نام لکھے ہیں، تاریخ پیدائش، جائے پیدائش اور یہ اور وہ تفصیلات پوری سب مل جاتی ہیں. خیر مجھے اس سے بحث نہیں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس نے دور رسول میں بیعت کی، جو رسول کے ہاتھ پر بیعت کی، جس نے جو رسول کے سامنے ایمان لایا، وہ سارے کے سارے لوگ صحابی، چاہے وہ 1 گھنٹے کی صحابیت ہو، چاہے 2 دن کی، چاہے 10 دن کی. مجھے اس سے کوئی بحث نہیں. لیکن میں ایک طالب علم کی حیثیت سے ایک تجزیہ جو میرا رائٹ بنتا ہے، جو حق بنتا ہے ہر طالب علم کا، ایراد اور تنقید اور تجزیہ، میں اس کے تحت ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ کتنی حدیثیں ہیں. بہت توجہ چاہتا ہوں قبلہ. کتنی روایتیں ہیں؟ پوری توجہ. کتنی حدیثیں ہیں، کتنی روایتیں ہیں؟ میں پوچھتا ہوں، آپ سب ملا لیجئے، ساری روایتیں کھگا لیے، ساری کتابیں ڈھونڈیے. کتنی روایتیں ہیں جو جناب مالک اشتر سے ہیں؟ کتنی روایتیں ہیں جو جناب مالک بن نویرہ سے ہیں؟ کتنی روایتیں ہیں جو جناب سلمان علیہ السلام سے ہیں؟ کتنی روایتیں ہیں جو جناب ابو ذر سے ہیں؟ کتنی روایتیں جو جناب مقداد سے ہیں؟ کتنی روایتیں ہیں جو جناب برید بن حصیب اسلمی سے ہیں؟ کتنی روایتیں ہیں جو جناب بلال سے ہیں؟ سب کو چھوڑیے، سب جانتے ہیں 40 برس بی بی فضہ نے قرآن کے لہجے میں تکلم کیا. بی بی فضہ سے کتنی روایتیں ہیں؟ نہ جانے کن کن کیسے لوگوں سے روایتیں ہیں، لیکن بی بی فضہ سے کتنی روایتیں؟ جی آخر ان لوگوں کا قصور کیا تھا کہ ان سے روایتیں نہیں ہیں، اور نہ جانے کن کن لوگوں سے روایتیں ہیں؟ ان لوگوں کا قصور کیا تھا؟ ان سے روایتیں کیوں نہیں؟ متوجہ رہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صدر اول میں 2 حصوں میں بٹ چکے تھے لوگ. ایک طبقہ وہ تھا جو صرف صحابی تھا، ایک طبقہ وہ تھا جو صرف صحابی نہیں تھا، علی کا شیعہ بھی تھا. جاگ رہے؟ ایک طبقہ وہ تھا جو صرف صحابی نہیں تھا، علی کا شیعہ بھی تھا. یہ صدر اول کی تقسیم ہے، صدر اول کا بٹوارا ہے. اب یہی چیز آگے بڑھتی ہے. بہت باتیں ہیں جو میں نہیں کرنا چاہتا. یہی چیز آگے بڑھتی ہے. صدر اول کی تقسیم صرف ایک جھلک دیکھ لیجئے، بات سمجھ میں آ جائے گی. جنگ احد، مجھے احد نہیں پڑھنا، جنگ احد ایک بڑا مجمع ہے، ایک بڑی تعداد ہے، اور حضور سرور کائنات دشمنوں کے نرغے میں گر گئے. لوگ جانے لگے. جناب ابو دجانہ کی روایت ہے، یہ بھی صحابی ہے، موجود رہنے والے لوگوں میں سے ہیں. جناب ابو دجانہ نے جانے والے سے کہا کہ کہاں جا رہے ہو رسول کو چھوڑ. انہوں نے کہا کہ تم سن نہیں رہے ہو رسول شہید ہو گئے. تو آپ نے فرمایا نہیں، رسول زندہ ہے. کہا نظر کہیں نہیں آ رہا ہے، رسول شہید ہو گئے. میں نے تبعید ختم کی، رسول شہید ہو گئے. آپ نے فرمایا نہیں، زندہ ہیں. تو جانے والا کہنے لگا کہ تم کس دعوے سے کہہ سکتے ہو کہ زندہ ہیں؟ پوری توجہ، 2 حصوں میں بٹی ہوئی صحابیت. کہتا ہے تم کس دعوے سے کہتے ہو کہ زندہ ہے؟ تو جناب ابو دجانہ نے فرمایا نظر نہیں آتا، ابھی میرا مولا علی زندہ ہے، اور جب تک مولا علی زندہ ہے تب تک کوئی تلوار محمد کے گلے تک نہیں پہنچ سکتی. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. بارے دیگر صلوات ارشاد فرمائے محمد وآل محمد. میں اپنے مضمون پر آ رہا ہوں، آپ کی توجہ چاہیے مجھے صرف. یہاں پر دیکھیے 2 طبقے سامنے آئے. ثانوی طبقے کا میں ذکر نہیں کرتا.
خالص اور خالص ایک طبقہ ہے محبت کا. پوری توجہ, میں نے یہاں سے بات شروع کی تھی تبھی طرح لمبی ہو گئی. خالص ایک طبقہ ہے محبت کا. اسی محبت کے طبقے کو اب آپ جو چاہے نام دے دیں, لیکن دین اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. حدیث میں ہے لیس الدین الا الحب. کیا محبت کے علاوہ بھی دین کچھ ہے؟ محبت کے علاوہ دین کچھ ہے ہی نہیں. دوسرے نسخے میں ہے حل الدین الا الحب, دوسرے نسخے میں ہے لیس الدین الا الحب. یعنی دونوں زاویوں سے محبت کے علاوہ دین کچھ نہیں. اس کا مطلب دین صرف اور صرف محبت ہے. پوری توجہ. ارشاد ہوتا ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے نہیں پیدا کیا جن و انس کو سوائے اس کے کہ وہ عبادت کریں. شہزادی کیا فرماتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان السعید حق السعید. سب مل کے صلوات پڑھتے شہزادی کے نام پر. تھوڑا جاگتی ہوئی صلوات پڑھ دیں, بہت گرمی تو ہے ہی یار, کیا کریں. ان السعید حق السعید کل السعید من احب علیٰ فی حیاتہ و بعد وفاتہ. بے شک کامیاب, بے شک کامیاب. کیسا کامیاب؟ حقیقی کامیاب. وکل سعید کمپلیٹلی کامیاب وہی ہے جو علی سے محبت کرتا ہے فی حیات ہی, ان کی زندگی میں اور ان کی ظاہری وفات کے بعد. پوری توجہ. اور پیرالل میں شہزادی نے دوسری بات فرمائی, ان الشقی حق الشقی کل الشقی من ابغض علیًا فی حیاتہ و بعد وفاتہ. بے شک شقی, بدبخت, حقیقی بدبخت, کمپلیٹلی بدبخت وہ ہے جو علی سے عداوت رکھتا ہے, بغض رکھتا ہے ان کی ظاہری حیات میں اور ظاہری موت کے بعد. قرآن کریم نے کیا بتایا؟ بھائی توجہ رکھیے. قرآن کریم نے معیار کیا بتایا؟ خلقت کی غرض کیا بتائی؟ عبادت. بی بی نے کامیابی کا سبب کیا بتایا؟ جاگ رہے ہیں بھائی؟ سنیے, بی بی نے کامیابی کا سبب کیا بتایا؟ محبت. قرآن نے غرض خلقت کیا بتایا؟ عبادت. جب غرض خلقت عبادت ہے تو سبب کامیابی بھی عبادت ہونا چاہیے تھا. یہی ہے آپ, سبب کامیابی بھی عبادت ہونا چاہیے تھا. اور قرآن اور حدیث تضاد ہو نہیں سکتا. اس کا مطلب ہم اسے سمجھیں لے یا عبدون ہے کیا؟ بہت توجہ. پہلے ہمیں اسے سمجھنا پڑے گا کہ لے یا عبدون کیا ہے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں لے یا عبدون نہیں, یہ لے یا عبدون ہے لے یعرفون. تفسیری بات عرض کر رہا ہوں, ایسا نہ ہو کوئی یہاں سے شوشہ نکال کے لے جائے. لے عبدون یعنی یہ تفسیر معصوم, یہ لے یعرفون ہے اس لیے کہ عبادت کا لازمہ ہے معرفت. اب عبادت کیا ہے؟ عمل. عمل کے لیے ایک چیز ہوتی ہے روح عمل. اب ذرا توجہ فرما لیں, ایک بار صلوات پڑھیں, منزل تھوڑی بلند ہے. جاتی ہوئی ذرا صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. عمل کیا ہے؟ پہلے اس کو غور کریں, عمل کیا ہے؟ عمل کسے کہتے ہیں؟ نماز, روزہ, حج, خم, زکوٰۃ, جہاد, یہ سب عمل. عمل کی تعریف, عمل کو ڈیفائن کیا کیسے کیا؟ متکلمین امامیہ اور عرفا نے جو عمل کی تعریف لکھی وہ حقیر سے سنیے. تحریک باطن کے اظہار کا نام عمل ہے. اب یہ تھوڑا گاڑا ہو گیا, آسان کرتا ہوں بچوں کے لیے. تحریک باطن کے اظہار کا نام عمل ہے. یہ تحریک باطن کیا ہے؟ کسی بھی جذبے کے تحت, کیفیت کے تحت, پہلے کیفیت کو سمجھے, الکلام یجر من الکلام. لفظ کے معنی تلاش لینا اور ہے, قبلہ بہت توجہ چاہتا ہوں, لفظ کے معنی تلاش لینا اور ہے, لیکن
جہاں جذبات اور محسوسات کی بات ہو وہاں کیفیت سے آشنائی اور ہے. ایک شخص ہے, بات پہنچے تو مزہ ہے ورنہ کیا فائدہ. ایک شخص ہے جس کی 7 پشتوں میں کسی نے میٹھا چکھا نہیں, وہ جانتا ہی نہیں مٹھاس کسے کہتے ہیں. اب اس نے ایک لفظ پڑھا عربی میں حلوف, حلوف کے معنی ہے شیرینی مٹھائی. اس نے لغت میں دیکھا, لغت میں رٹ کے وہ عالم بن گیا کہ حلوف کے معنی میٹھا. کیا یہ بات معنی یاد کر لینے سے حل ہو جائے گی؟ جی, اس لیے یہ حاصل اور کسبی علم سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ اس لذت سے آشنا ہو جس کیفیت کا نام میٹھا ہے. ارے یار جاگو, اس لذت سے آشنا ہو جس کیفیت کو مٹھاس کہتے ہیں. گونگا سمجھے کیا کہ خطابت کا لطف کیا ہے؟ جو ناشنا ذوق ہے وہ جانے کیا شیرینی کہتے کسے ہیں. یہ کیفیت ہے جسے محسوس کیا جائے گا. تو یہ کیفیت, اسی کیفیت کی معراج کا نام ہے معرفت. تو کتابوں میں رٹنے سے معرفت حاصل نہیں ہوتی, گیٹ اپ سیٹ اپ سے معرفت تک نہیں پہنچا جاتا. معرفت نام ہے ذائقے کو چکھنے کا. ارے یار جاگو, کیفیت میں ڈوبنے کا. اب جب تک کیفیت میں ڈوبے گا نہیں, فرق سمجھو 2 لفظوں میں, حدیث معصوم ہے, حضور کا فرمان ہے, فرما رہے ہیں حاضل حسین فارفوہ. دعوائے بے دلیل قبول خرد نہیں, عادت ڈالیے سننے کی. حاضل حسین فارفوہ, یہ حسین ہیں, انہیں پہچانو, ان کی معرفت حاصل کرو. حضور نے فرمایا, بہت کچھ پڑھنے کو دل کرتا ہے مگر کریں کیا. حضور نے فرمایا حاضل حسین. علماء اکرام موجود ہیں, میں پوری کوشش کروں گا پہنچانے کی, آپ کوشش کیجئے پہنچنے کی. حاضا اس میں اشارہ, یعنی وہ ناؤن جو کسی کی طرف اشارہ کر کے بتائے گئے. یہ حاضل حسین جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے, جسے ڈیفائن کیا جا رہا ہے, کہ یہ حسین ہیں. اتنی بات کیا ہوئی؟ توجہ چاہتا ہوں آپ شاعر, اتنی بات کیا ہوئی؟ دس از نالج, یہ ہے علم. حضور فرما رہے ہیں حاضل حسین, یہ حسین ہیں, یہ خبر ہوئی, یہ خبر ہے. اچھا, اب سب کو پتا ہے کہ یہ حسین ہیں, اور اگر کسی کو نہیں پتا تھا تو اب چل گیا. کلمہ سمجھیے, آج ہی سمجھیے. پتا نہیں تھا تو اب پتا چل گیا. حضور نے فرمایا, میں نے کہا یہ فلاں صاحب ہیں, یہ قبلہ اسد یاور صاحب ہیں, بات ختم. نہیں, یہ ہے جملہ خبریہ. خبر ہو گئی, تعارف تو ہوا نہیں, تعارف نہیں ہوا. یہ منزل تعلم ہے, پتا چلا کہ یہ فلاں ہیں, یہ ہے نالج. اب اس کے بعد فرما رہے ہیں فارفو ہو, ان کی معرفت حاصل کرو. صحابہ کے بھرے ہوئے مجمع میں کوئی تو یہ کہہ دیتا کہ ہم تو جانتے ہیں یہ حسین ہیں, پھر آپ ہم سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ ان کی معرفت حاصل کرو؟ ارے کون نہیں جانتا کہ یہ حسین ہیں؟ صحابہ کے مجمع کی اتنی بڑی خاموشی بتا رہی ہے کہ عالم ہونا اور ہے, عارف ہونا اور ہے. اور یہ وہ پیالہ ہے جو کبھی بھرتا نہیں, کہ جو جتنا کسب کر سکتا ہے. بہت توجہ. تو اب کیفیت کہاں سے بات نکلی تھی؟ میں معقولات کا طالب علم ہوں. کیفیت, اب کیفیت کیا ہے؟ پہلا زینہ, پوری توجہ. ایک بات ذہن میں رکھیے, یہ سی ڈی اور کیسٹ کا میٹر نہیں ہے کہ میں وہیں پر کھانسوں جہاں توسوی صاحب کھانسے ہوں, یا وہیں پر صلوات پڑھواؤں جہاں شوکت رضا نے پڑھی ہو. یہ تجزیاتی گفتگو ہے, اس کو سنیے اور سمجھیے, سمجھے؟ ہاں, میں جو عرض کر رہا ہوں میری بات پہنچنا چاہیے. معرفت ایک محب کی مجبوری ہے, معرفت ایک محب کی ضرورت ہے.
معرفت ایک محب کا لازمہ ہے. کیوں؟ پہلے محب سمجھیے. محبت کی تعریف عرفا نے لکھی، کسی کے قربت کی چاہت کا دل میں پیدا ہونا محبت کہلاتا ہے. جاگ رہے ہیں؟ کسی سے قربت کی تعریف کا دل میں پیدا ہونا محبت کہلاتا ہے. محبت کا لازمہ قربت ہے، دوری نہیں. محبت قریب لے جاتی ہے، دور نہیں کرتی. اب معرفت کیا ہے؟ کیا کہنے کی بات اب عرض کر رہا ہوں. معرفت اس سفر کو کہتے ہیں جو محب محبوب سے قریب ہونے کے لیے کرتا ہے. یعنی ہر محب کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے محبوب کے قریب ہو جائے. اسی کوشش کو عرفا کی لغت میں کہتے ہیں معرفت. اب معرفت کے لیے ضروری ہے عمل. یہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، عمل. معرفت کے لیے جاگیے، معرفت کے لیے ضروری ہے عمل. عمل کیا ہے؟ میں پوچھتا ہوں عمل کیا ہے؟ عمل کسے کہتے ہیں؟ عمل کی تعریف متکلمین اور عرفا نے لکھی کہ تحریک باطن کے اظہار کا نام عمل ہے. اتنی دیر اس کے لیے بولنا پڑا. تحریک باطن کے اظہار کا نام عمل ہے. یہ تحریک باطن کیا؟ مومنٹ، ایکٹیویٹی. تحریک باطن کیا؟ کسی کے انٹرنل میں کسی فیلنگ کو لے کے، آسان کر رہا ہوں بچوں کے لیے، کسی فیلنگ کو لے کے کسی کے انٹرنل میں جو ایکٹیویٹی کریٹ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں تحریک باطن. اب وہ ایکٹیویٹی جب ظاہر ہو جائے، موومنٹ میں آ جائے، تو وہ کہلاتا ہے عمل. یہ شعر تو ہے نہیں جو دوبارہ ارشاد ہو جائے، مگر حقیر دوبارہ ارشاد کیے دیتا ہے. تحریک باطن کے اظہار کا نام ہے عمل. تحریک باطن کیا؟ کسی بھی فیلنگ کو لے کے انٹرنل میں جو ایکٹیویٹی کریٹ ہو، جو فیلنگز کریٹ ہو، وہ ہے تحریک باطن. اور جب وہ چیز ظاہر میں آ جائے، مومنٹ میں آ جائے، تو وہ ہے عمل. اب بھی بات نہیں پہنچی، میں مثال دے رہا ہوں. میں نے نقطہ پڑھا، جملہ پڑھا، قبلہ نے ہاتھ اٹھا کے کہا سبحان اللہ، واہ واہ. یہ آپ کا سبحان اللہ اور واہ واہ کہنا کیا ہے؟ یہ آپ کا عمل ہے. یہ کیا ہے؟ یہ واہ واہ اور سبحان اللہ کیا ہے؟ یہ محل ظہور میں آیا، ظاہر ہوا، ظاہر مومنٹ آپ کا. یہ ہے عمل. یہ عمل بتا رہا ہے کہ آپ کے باطن میں خوشی ہے. یہ عمل کیا بتا رہا ہے؟ کہ آپ کے باطن میں، انٹرنل میں خوشی ہے. کیوں؟ یہ خوشی کیا ہے؟ یہ کیفیت کا نام ہے. یہ ہے کیوں؟ آپ کو اپنے مولا کے بارے میں کوئی بات، کوئی جملہ اچھا لگا، تو آپ کا باطن چونکہ پاک تھا، اس لیے اس میں ایک تحریک پیدا ہوئی، ایک فیلنگ پیدا ہوئی. اور جیسے ہی وہ فیلنگ پیدا ہوئی تو آپ کا باطن آپ کے ظاہر پر غالب ہوا. جب باطن ظاہر پر غالب ہوا تو بغیر سوچے سمجھے، غیر ارادی طور پر، ارے ارادے سے محبت نہیں ہوتی. ارے یار جاگو بھائی، چھوڑو کیسٹیں سننا یار. ارادے سے محبت نہیں ہوتی، غیر ارادی ہوتی ہے. پوری توجہ، پوری توجہ. جب آپ کا باطن آپ کے ظاہر پر حاوی ہوا تو آپ کا ہاتھ بھی اٹھا، منہ سے سبحان اللہ بھی نکلا، آپ جھومے بھی. یہ کہلایا عمل. یہ عمل اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے باطن میں خوشی ہے. تو عمل دلیل ہے تحریک باطن کی. قبلہ توجہ. اب ایک شخص کو ہم نے دیکھا، جب ہم ممبر پر بیٹھے تو اس نے کہا واہ واہ، ممبر سے اترے تو اس نے کہا واہ واہ سبحان اللہ، سڑک پہ ملا تو کہا سبحان اللہ. ہم خاموش، مگر وہ کہہ رہا ہے سبحان اللہ. ہم نے کہا یہ کیا تماشا ہے؟ کہا یہ تو ہر وقت سبحان اللہ کرتا رہتا ہے.
کہا یہ کیوں کرتا رہتا ہے؟ بولے یہ بس کرتا ہی رہتا ہے، یہ مجنون ہے، سفی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یہ مجنون ہے، سفی ہے، ہر وقت سبحان اللہ کرتا رہتا ہے۔ آپ کی داد و تحسین میں اور اس کی سبحان اللہ میں فرق کیا ہے؟ عمل تو ایک ہی ہے۔ ارے جاگو یار، شہید کی بارگاہ میں مجلس ہے۔ عمل تو ایک ہی ہے۔ آپ کی سبحان اللہ اور اس کی سبحان اللہ میں فرق کیا؟ عمل ایک، زبان اس کی بھی چلی، جملہ وہی نکلا، ہاتھ اس کا بھی اٹھا، چہرے پر اس کے بھی تبسم ہے۔ آپ بھی یہی سب کر رہے ہیں کہ آپ کے ہاں تحریک باطن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے پاس عقل ہے، وہ اس کا عمل تحریک باطن سے خالی ہے۔ تو اب بات سمجھ میں آئی کہ انٹرنل میں جو افیئر ہو، اس کی ایکٹیویٹی جب مومنٹ میں آ جائے اسے کہتے ہیں عمل، اور اگر وداؤٹ انٹرنل افیئرس ہے تو وہ عمل نہیں، مجنونانہ حرکت ہے۔ اب پہلے ہم غور کریں کہ تحریک باطن ہے کیا؟ مولا فرما رہے انا صلاۃ المومن وصومہ، میں ہی مومن کی نماز ہوں، میں ہی مومن کا روزہ ہوں۔ تو تحریک باطن کا نام علی سے محبت ہے، اس کے اظہار کا نام نماز ہے۔ اگر علی کی محبت کے ساتھ ہے تو عمل ہے، علی کی محبت کو چھوڑ کے ہے تو مجنون کی واہ واہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تحریک باطن کے اظہار کا نام عمل۔ پھر سے پہلا مصرع دہرائے دیتا ہوں، ان سعید حق سعید کل سعید وانا حب علی فی حیاتہ و بعد وفاتہ۔ کامیاب وہی ہے، یہیں سے تو بات چلی، الکلام یجر من الکلام، بات سے بات نکلتی ہے۔ کامیاب وہی ہے جو علی سے محبت کرتا ہے۔ شہزادی نے دلیل کامیابی بتایا علی کی محبت کو، قرآن نے غرض خلقت بتایا عبادت کو۔ اس کا مطلب یہ کہ علی کی محبت اور عبادت میں کوئی رشتہ ہے؟ نہیں جاگے؟ اس کا مطلب علی کی محبت اور عبادت میں کوئی رشتہ ہے۔ یہی وہ رشتہ ہے جسے تحریک باطن کا اظہار کہتے ہیں۔ ارے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ان سعید حق سعید کل سعید من احب علی، جو کچھ بھی ہے کائنات میں محبت کے علاوہ کچھ نہیں۔ فی حیاتہ و بعد وفاتہ، کامیاب بس وہ ہے جو علی سے محبت کرتا ہے۔ پوری توجہ سمیٹ لوں گا گفتگو۔ کامیاب بس وہ ہے جو علی سے محبت کرتا ہے۔ کائنات محبت اتنی وسیع ہے جہاں کوئی پہلو چھٹا ہوا نہیں ہے۔ میں بہت توجہ چاہتا ہوں اپنے محترم مجمع سے۔ کامیاب بس وہ ہے جو علی سے محبت کرتا ہے۔ اور کیا معراج کی منزل ہے۔ اب اتنی دیر کی گفتگو کے بعد شاید میں اپنا مقطع کا بند سنا سکوں۔ ایک بار صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اجازت باللہ۔ من مات علی حب آل محمد فقط ماتا، بعض نسخوں میں فقط بھی ہے، بعض میں ماتا بھی، فقط ماتا شہیدہ، بعض نسخوں میں اعلیٰ بھی وارد ہوا ہے۔ اب اس کا ترجمہ یوں ہوگا، یہ تو سنا ہوگا 2000 بار، اس کی ندرت پر بات کیجئے۔ جو بھی اہل بیت کی محبت پر مرا وہ شہید مرا نہیں،
فقط کا فائدہ یہ ہے، قبلہ توجہ، فقط کا فائدہ، من مات علی حب آل محمد، فقط مات، جو اہل بیت کی محبت پر مرا وہ شہید ہی مرا۔ جی مجلس ریکارڈ ہو رہی، میں ذمہ دار ہوں ترجمے کا، جسے عربی دانی کا ہوا وہ سامنے آئے، پرواہ نہیں کرتا میں ناقص ہوگی۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات خبردار، جو اہل بیت کی محبت میں مرا وہ بخشا ہوا مرا۔ کائے کی بخشش کی دعائیں؟ ارے اپنے مرحومین کے لیے ترقی درجات کی دعا کرو۔ اب ہو سکتا ہے کوئی 2 پنے پڑھا ہوا مولوی کہے کہ دعاؤں میں استغفار وارد ہے، بے شک وارد ہے۔ استغفار کا مطلب صرف گناہوں سے توبہ نہیں ہے، استغفار کا مطلب ترقی درجات بھی ہے۔ مولا نے 10 سوالوں کے جواب میں ایک ہی جواب میں رحمت فرمایا، کا بارش نہیں، کا استغفار، کا درجات کی ترقی، کا استغفار، کلام معصوم دلیل ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ اور سنو یار، بات جب ہو لفظ کس کے لیے استعمال ہو تو لفظ محترم ہو جاتا ہے۔ آداب گفتگو کچھ ہیں، آداب تکلم کچھ ہیں، آداب زبان کچھ ہیں۔ لفظ توبہ کے کیا معنی ہے؟ توبہ کے معنی ہے، مولا نے فرمایا فالندامہ، گناہوں کے بعد پچھتانا۔ لیکن یہی لفظ توبہ جب ایک نبی کے لیے استعمال ہو، فتاب علیہ، پس آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ اب کسی میں دم ہو تو توبہ کا ترجمہ کرے گناہوں کے بعد پچھتانا۔ ارے جاگ رہے ہیں؟ تو اب توبہ کا ترجمہ کیا ہوگا قبلہ؟ کیوں؟ نبی معصوم ہے، اس کے لیے لفظ استعمال ہوا، تو لفظ پر معنی بیعت کرتے ہیں شخصیت کے حساب سے۔ اب مفہوم توبہ بدلے گا، لفظ کے معنی بدلیں گے، تو لفظ کے کم سے کم معنی، کم سے کم ترجمہ ہوگا مزید توجہ اللہ کی طرف، فتاب علیہ۔ یہ معنی کیوں بدلے؟ اس لیے کہ ذات محترم تھی۔ تو جب مومن کے لیے لفظ استغفار استعمال ہوگا تو ترقی درجات ترجمہ ہوگا، گناہوں سے بخشش نہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں، شاید میں کہہ سکوں وہ بات تو نہیں رہی گئی۔ من ماتا، بھائی میں اسی گفتگو کا عادی ہوں، من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ۔ میرا دیکھیے یہاں علماء اکرام موجود ہے، ماتا کیا ہے؟ کیا کروں میں اپنی عادت سے مجبور ہوں۔ ماتا جو مرا، مرا اسے سمجھنا، یہ ماتا جو ہے یہ ورب ہے، ورب فعل، ایکٹیویٹی کریٹ ہوتی ہے۔ جو مرا، ورب کے لیے اختیار ہوتا ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، جس نے کھانا کھایا، جس نے مجلس پڑھی، جو یہاں سے گیا، ان سارے جملوں میں بھائی یار جاگ جاؤ بھائی، اختیار ہے یا مجبوری؟ جو مجلس سے اٹھا، یہ اٹھا کیا ہے؟ ورب ہے، فعل۔ فعل اپنے ساتھ پیریڈ بھی بتائے گا اور اپنی ایکٹیویٹی بھی بتائے گا۔ بات تو سامنے کی ہے مگر آپ ذرا غور کیجئے۔ جو بولا، جس نے بات کی، من ماتا جو مرا، فعل کی تعریف ہی ہے جس میں ارادہ ہو۔ کاش میری بات سب تک پہنچ جائے۔ فعل کی تعریف ہی ہے جس میں ارادہ ہو فاعل کا۔ فاعل وہ ہوتا ہی نہیں جو محتاج ہو۔ میں مجلس پڑھ رہا ہوں، کیا آپ گن پوائنٹ پہ مجلس پڑھا سکتے ہیں؟ کیا آپ مجھے کمپیوٹر ہوں میں جو بٹن دبا کے پڑھا سکتے ہو؟ میرا مجلس پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ میرا اختیار ہے، میں فاعل ہوں، سبجیکٹ ہوں، جو میں کر رہا ہوں یہ میرا فعل ہے۔ من ماتا جو مرا اہل بیت کی محبت میں، اس کا مطلب اہل بیت کی محبت میں مرنے والا اپنی مرضی سے مرتا ہے۔ ارے جاگو یار،
من ماتا، جو مرا، بتا دے کوئی یہ ورب نہیں ہے، فعل نہیں ہے. اہل بیت کی محبت میں فقط ماتا شہید ہی مرا. توجہ، جو اہل بیت کی محبت میں مرا اختیار سے. ماتا کا مطلب یہ ہے کہ اختیار سے مرا، اختیار سے مرا. دلیل جناب سلمان علیہ السلام مدائن میں انتقال ہوا، مولا مدینہ میں، واقعے میں دلچسپی نہیں، صرف نتیجہ 2 منٹ کے اندر. مولا کائنات پہنچے، جناب سلمان علیہ السلام کے جنازے نے مولا کائنات کی قدموں کی آہٹ سنی. سلمان نے نہیں، جنازے نے. توجہ نہیں فرمائی، مجھے دہرانا نہیں پڑتا بھائی، آپ پہلے ہی جاگ جاتے. سلمان نے نہیں، جنازے نے امیر کائنات کے قدموں کی آہٹ سنی. چادر ہٹائی، السلام علیکم یا امیر المومنین. امیر کائنات نے فرمایا ہاں وعلیکم السلام، ٹھیک ہے سلمان، یہ کیا کر رہے ہو، اسی حالت پہ واپس چلے جاؤ. تم تو نظم کائنات درہم برہم کر دو گے. کیا سمدیت ہے علی کے سلمان کی. کہا اچھا یا علی آپ کہتے ہیں تو پھر مرے جاتے ہیں. یہ کہہ کے علی کے سلمان نے پھر چادر اوڑھ لی. سبحان اللہ کی بات. اب ہے فانو صاحب، روح قبض کرنا کام ہے ملک الموت کا. جب جناب سلمان اٹھ بیٹھے تو امیر کائنات کو متنبہ کرنا چاہیے تھا ملک الموت کو کہ تم نے سلمان کی روح کو اتنا ایزی کیوں چھوڑ دیا، اور اچھا چھوڑ دیا تو پھر سے قبض کرو. علی کا ملک الموت سے کچھ نہ کہنا، سلمان سے کہنا بتا رہا ہے کہ امیر کائنات یہ بتا رہے ہیں کہ موت و حیات پر ملک الموت سے زیادہ اختیار علی کے غلاموں کا ہوتا. صلوات علی محمد و آل محمد. مماتا، جو مرا، اس کی لذت زندگی بھر لینا. مماتا، مرا، ورب کی ایکٹیویٹی کریٹ ہو رہی ہے. اللہ حب آل محمد. ماتا شہیدہ، شہید ہی مرا. ایک بات، شہادت کو وابستہ کیا موت سے. جو مرا وہ شہید مرا. جیا کیسے جی؟ ماتا اللہ حب آل محمد، ماتا شہیدہ، مرا تو شہید مرا. جب آپ کے والد کا انتقال ہوا تو آپ نے ابا کے نام کے آگے فوراً لکھا مرحوم. مرحوم کا مطلب جس پر رحمت نازل ہو گئی. آبجیکٹ پاسٹ ہو چکی، مکتوب لکھا جا چکا. مغضوب سورہ حمد میں پڑھتے ہیں غضب نازل ہو چکا، ہوگا نہیں، ہو چکا. مرحوم جس پر رحمت نازل. یہ مرنے کے بعد آپ کے ابا ہوئے مرحوم. اس سے پہلے کیا تھے؟ ہائے ہائے، ارے جاگیے بھائی. آپ کے ابا مرنے کے بعد کیا ہوئے؟ مرحوم. اس سے پہلے کیا تھے؟ عجیب تماشا ہے، ایک طرف کہہ رہے ہو فشار ہوگا، پٹائی ہوگی، ایک طرف مرحوم بھی کہہ رہے ہو. ارے ایک ہی بات کرو نا دونوں باتوں میں سے. یہ دو باتیں کیسی؟ مرحوم. اب جب مرحوم، اچھا کیا عجیب و غریب معاملہ ہے. بچہ KG نرسری میں آیا، اسکول میں ایڈمیشن، نام کے آگے لکھا ہوا ہے فلاں حیدر. ایڈمیشن میں دقت ہو رہی، ہائی سیکنڈری سے اوپر پڑھا، کالج میں دقت ہو رہی، سروس میں دقت ہو رہی ہے. کہیں تعصب ہے، کہیں ستایا جا رہا ہے، کہیں زندگی میں پھنس رہا ہے، کہیں ماتم کے بدلے جیل جا رہا ہے، کہیں کچھ زندگی بھر یہاں پڑھتے رہے، کانٹوں پہ چلتے رہے. کیوں؟ اہل بیت کی محبت میں. اور جہاں انٹری ہوئی وہاں پھر دھلائی شروع ہو گئی. تو اس ہم سے بڑا گھاٹے میں کون ہے بھائی؟ زندگی بھر کانٹوں پہ چلتے رہے اور آپ لکھ رہے ہیں ابا کو مرحوم. مرحوم کیوں لکھ رہے ہو مجھے بتاؤ. اس سے پہلے کیا تھا؟ ایک چیز ہے مرحوم، ایک چیز ہے محروم. اب امام فرماتے ہیں کہ شرافہ کو، بڑی پیاری بات، بہت باریک بات کہنے جا رہا ہوں. شرافہ کو، قبلہ بہت توجہ چاہتا ہوں ادبا شعراء سے، شرافہ کو محروم رکھ کے اذیت نہیں دی جاتی، ہجر کے ذریعے اذیت دی جاتی ہے. ہاں ہاں ہاں.
اب ہجر اب پہلے سمجھ لو، ایک ہے ہجر، ایک ہے وصل۔ وصل کے معنی ہے ملنا، ہجر کے معنی ہے دور رہنا۔ محب محبوب سے دور ہے، مہجور ہے۔ محب کی محبوب سے ملاقات ہو جائے تو مرحوم ہے۔ اب بھی نہیں پہنچے، اب بھی نہیں پہنچے۔ قرآن کہہ رہا ہے فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر سچے ہو تو موت کی تمنا کرنا۔ کس بات میں سچے؟ کس بات میں سچے؟ فشار میں، بچھو میں، سانپ میں؟ ارے بھائی مرنے تک کو دل نہیں کرے گا اگر مولوی سانپ بچھو سنائے گا۔ اور قرآن کہہ رہا ہے فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو مرتے ہی مرحوم ہو رہا ہے یہ زندگی میں مہجور تھا، اپنے محبوب سے دور تھا۔ محب ہمیشہ تمنا کرتا ہے محبوب کے دیدار کی، محب ہمیشہ تمنا کرتا ہے محبوب کے دیدار کی۔ سمجھ میں نہ آتا اگر میرا مولا نہ فرماتا جب تک مرتا نہیں، جب تک مجھے نہیں دیکھ لیتا، جب تک نہیں مرتا۔ اور احادیث میں معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارا چاہنے والا اس دنیا سے اپنی مرضی سے جاتا ہے، مولا کے دیدار کے ساتھ ساتھ اسے اس کا مقام، ساری منازل دکھائی جاتی ہیں۔ پھر پوچھا جاتا ہے بتا اب تیرا ارادہ کیا ہے؟ تو کہتا ہے اس کے علاوہ اور ارادہ کیا ہو سکتا ہے کہ ان کے جواب میں آپ پڑھیے من مات علی حب آل محمد، جو مرا وہ شہید مرا۔ پوری توجہ، علی من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ۔ صرف آخری بات، شہید، شہید کے معنی لغت میں گواہ کے، چونکہ شہید کی بارگاہ میں مجلس ہو رہی ہے، شہید کے معنی ہے لغت میں گواہ کے، اور عرف میں شہید کے معنی ہے جو میدان نبرد میں معیت امام میں، نصرت امام میں اس دنیا سے چلا جائے۔ شہید کے لغت میں معنی ہے گواہ کی، گواہی مانی جاتی ہے آئی وٹنس، چشمدید، سنی سنائی گواہی نہیں توجہ فرمائی۔ شہید کے معنی گواہ کے، گواہی مانی جاتی ہے چشمدید۔ مولا نے کیا فرمایا؟ مرتا نہیں جب تک مجھے نہیں دیکھ لیتا۔ یہ زندگی بھر قیام میں، قعود میں، اذان میں، نماز میں گواہی دیتا ہے اشہد ان علی ولی اللہ، یہ گواہی ہے سنی ہوئی۔ لیکن جب ہاتھ پاؤں پھیلائے عالم نزا اور اب جو مولا کا چہرہ سامنے آیا تو اس نے کہا اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ کا ماتا شہیدہ۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بارے دیگر صلوات ارشاد فرمائے محمد و آل محمد۔ اللہ ومن مات علی حب آل محمد اس منزل پر پہنچا دیتی ہے۔ ایک بار اور صلوات پڑھوائے محمد۔ من مات علی حب آل، بس میں اپنی گفتگو سمیٹ لوں گا۔ اللہ حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو اہل بیت کی محبت میں مرا وہ شہید۔ محبت اس کیفیت کا نام ہے جو محب اور محبوب کے مابین قربت کو دوام عطا کرتا ہے۔ اور قرآن کریم نے، میری طرف متوجہ رہیں، 2 منٹ میں سیٹ کر لوں گا انشاءاللہ۔ کوئی بار صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ جہاں بہت سی چیزیں ہیں، عرفا نے، فلاسفہ نے، ادبا نے ہزاروں عشقیں، ہزاروں تعریفیں لکھی ہیں، وہیں ایک تعریف یہ بھی بیان کی کہ محبت اس کیفیت کو کہتے ہیں جو عطا سے نہ بڑھے اور جفا سے نہ گھٹے۔
یعنی محب کے یہاں، چاہنے والے کے یہاں اپنے محبوب کے لیے ایک دوام، ایک استمرار، ایک ہمیشگی پائی جاتی ہے۔ حالات کے تھپیڑے، وقت، موسم، واقعات، حادثات، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن سے چاہنے والے کی کیفیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی نفیس رشتے کو، بس آخری بات ہے، مسکنسلٹ ہوتا ہے تو پھر مزہ نہیں آتا، اسی نفیس رشتے کو جب اپنی معراج پر یہ رشتہ پہنچ جائے، پوری توجہ، ایک بار صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ جب اپنی معراج پر یہ رشتہ پہنچ جائے تو اسی نفیس رشتے کو کہتے ہیں مودت۔ قرآن کریم نے مطالبہ کیا مودت کا، میں نے سوچا تو خیر بہت کچھ تھا عرض کرنے کے لیے، مطالبہ ہے مودت کا۔ مودت اور محبت پر اگر بحث کی جائے تو سرکار اپنے جیسے کمیل آدمی کی بات کر رہا ہوں کہ ایک آدھ اشرا تو ہو ہی جائے گا، لیکن ساری باتوں کو درکنار میری طرف متوجہ رہے۔ ایک فرق جو علماء لغت نے جس کا تعین کیا کہ کسی بھی مفہوم کو سمجھا جاتا ہے اس کی ضد سے، اس کے اپوننٹ سے، تو اس میں عرفا نے ایک بحث لکھی اور انہوں نے لکھا کہ مودت کی ضد ہے عداوت اور محبت کی ضد ہے بغض۔ اب یہاں پر اگر آپ مجلس سن رہے ہیں اور یہاں بیٹھے ہیں تو پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بغض اور عداوت میں فرق کیا ہے؟ جاگ رہے ہیں؟ تو عرفا بیان کرتے ہیں کہ بغض کہتے ہیں اس دشمنی کو جسے دشمن چھپانے میں کامیاب ہو جائے، اور عداوت کہتے ہیں اس دشمنی کو جسے دشمن چھپانے میں کامیاب۔ جی توجہ، مودت اور محبت، مودت کی ضد ہے عداوت، محبت کی ضد ہے بغض۔ سمجھ رہے؟ بغض وہ دشمنی جسے دشمن چھپانے میں کامیاب ہو جائے، عداوت وہ دشمنی جسے دشمن چھپانے میں کامیاب نہ ہو۔ قرآن نے مطالبہ کیا مودت کا، ہائے ہائے میں کیا کروں بھائی، قرآن نے کہے کا مطالبہ کیا۔ اب میں پڑھوں گا ضرور، چلے یا نہ چلے مجھے اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں، اور مولا کا صدقہ ہے، شہید کی بارگاہ ہے، اتنی داد مل چکی ہے زندگی میں جس سے دل سے رہے، کوشش اتنی ہے کہ بس بات پہنچ جائے۔ میں نے عرض کیا بات دیکھیے، اگر پہلا مصرع جہاں سے شروع ہو اور مقطع وہاں تک نہ پہنچے تو یہ پھر گفتگو شان کے خلاف ہے، آداب گفتگو کے خلاف ہے۔ من احب علیا فی حیاتہ وبعدہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اب ذرا غور فرما لیں، تھوڑی سی گاڑی بات ہے، میں آسان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس بات کو ذہن میں رکھیے، مودت کی ضد عداوت، محبت کی ضد بغض وہ دشمنی جسے دشمن چھپانے میں کامیاب ہو جائے، عداوت وہ دشمنی جسے دشمن چھپانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عبادت اور محبت میں ربط کیا ہے؟ بس اتنی بات اور تتمہ۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے وہ شعراء سے خصوصی توجہ، اے وہ جو خود کو کمبل میں لپیٹے ہوئے ہیں، راتوں کو اٹھا کیجئے مگر ذرا کم۔ کائے کی بات ہو رہی ہے؟ ٹائٹل کیا ہے؟ سبجیکٹ کیا ہے؟ سبجیکٹ ہے عبادت، سبجیکٹ کیا ہے؟ عبادت۔ ٹائٹل کیا ہے؟ عبادت۔ ارشاد کیا ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ٹائٹل یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا،
اے ذرا سنیے، اے وہ کہ جو اپنے آپ کو کمبل میں لپیٹے ہوئے ہیں، راتوں کو اٹھا تو کیجئے مگر کم۔ مزمل کیا امام علیہ السلام فرماتے ہیں مختص للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لقب مخصوص ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ مخصوص کا مطلب سمجھے، پوری دنیا کمبل اوڑھے رہے، مزمل کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ لقب مخصوص ہے سرکار ختمیہ مرتبت سے۔ یا مزمل کہتے تو بات کافی ہو جاتی، یا مزمل قوم اللیل الا قلیلا، نہ، یا مزمل نہیں کہا، یا ایھا المزمل۔ میں آسان کرنے کی کوشش کروں گا، تھوڑی گرامیٹیکل بات ہے، یا ایھا المزمل۔ اب آپ علماء ایک کلام سے پوچھئے کہ یہ یا اور مزمل کے بیچ ایھا کیوں آیا؟ بہت توجہ، میری پوری کوشش، تھوڑی کوشش آپ کر لیجئے۔ یا مزمل، اے کمبل میں لپیٹے ہوئے، قم، قم ہے امر، امپریسو، اس کا مطلب ہوتا ہے آرڈر، اٹھئے، کھڑے ہوئیے۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ اپنے حبیب سے آرڈرز کے حاکمانہ لہجے میں بات کرے، تو اس نے کہا یا ایھا المزمل۔ یہ مزمل اور یا کے بیچ ایھا نے فائدہ یہ دیا کہ کلام حاکمانہ نہیں گزارشانہ ہوا، محبوبانہ ہوا۔ اب ترجمہ یوں ہوگا جیسے ایک محب اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے، اے وہ کہ جو خود کو کمبل میں لپیٹے ہوئے ہیں، سنیے نا، ذرا اٹھا تو کیجئے مگر کم اٹھا کیجئے۔ لہجے سے معنی بدل جاتے ہیں، آہنگ سے، اب بھی نہیں پہنچی بات، آہنگ سے معنی۔ ہمارے استاد ایک مصرع سناتے تھے، سن لیجئے، توبہ توبہ شراب سے توبہ، اب اسے لہجہ دیا، معنی بدل گئے، توبہ توبہ شراب سے توبہ۔ یہ معنی کاہے نے بدلے؟ لہجے نے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، جنہوں نے خود کو کمبل میں لپیٹا ہوا ہے، ذرا سنیے نا، راتوں کو اٹھا تو کیجئے مگر کم۔ لہجہ گزارشانہ، والہانہ، محبتانہ ہو گیا، آمرانہ، حاکمانہ نہیں رہا، گفتگو آرڈر کی نہیں رہی۔ اس نے ٹائٹل نیم رکھا مزمل، محمد نہیں کہا، رسول نہیں کہا، نبی نہیں کہا۔ اے وہ کہ جو خود کو ایک ادا کی بات کر رہا ہے، محب اپنے محبوب کی، سنیے نا، ذرا رات کو کم اٹھا کیجئے۔ یہ ناز برداری کا لہجہ ہے محبت کی، یہ ہے بات عبادت کی۔ اب بات آئی ولایت کی تو ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الرسول بلغ، اے وہ کہ جو رسول ہیں، بلغ، ابھی پہنچائیے، فوراً پہنچائیے۔ اب اگر آپ مجلس سن رہے ہیں تو آپ کا سوال ہونا چاہیے کہ یا اور مزمل کے بیچ بھی ایھا ہے، یا اور رسول کے بیچ بھی ایھا ہے، مگر دونوں کا فرق سمجھیے۔ مزمل کے بعد ہے قم، سمپل امپریسو، اور رسول کے بعد ہے بلغ، اس میں پائی جاتی ہے شدت، ابھی پہنچائیے، فوراً پہنچائیے۔ اور رسول اور مزمل کا فرق یہ ہے، مزمل ہے لقب، رسول ہے آن ڈیوٹی، عہدے کا نام۔ اے وہ کہ جو رسول ہے پہنچائیے، یعنی اگر آپ رسول نہ ہوتے تو ہم آپ سے پہنچانے کو نہ کہتے۔ آپ سے ولایت علی کی بات اس لیے کی جا رہی ہے کہ آپ رسول ہیں۔ توجہ فرمائی۔ اب ربط سمجھیے عبادت اور محبت میں، جہاں بات عبادت کی تھی وہاں لہجہ گزارشانہ تھا، جہاں بات ولایت کی ہے وہاں لہجہ حاکمانہ ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اور پھر حضور نے دستے دعا بلند فرمائے،
یہ معراج کی منزل ہے، اللہم والمن والا، بارلا محبت کرنا اس سے جو علی سے محبت کرے، وعاد من عادا، اور نفرت کرنا اس سے، عداوت کرنا اس سے جو علی سے عداوت کرے، وانصر من نصرہ، نصرت کر اس کی جو علی سے نصرت کرے، واخذل من خذلہ، ذلیل کر دے اسے جو علی کی عزت واجب نہ جانتا ہو۔ اللہم والمن والا، دیکھیے یہ کلام ہے کنڈیشنل کا، معبود اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا، تو کہہ رہا تھا میں نے پہنچا دیا، اب میری بھی دعا ہے محبت اسی سے کرنا جو علی سے محبت کرے۔ رسول کی دعا قیامت تک کے لیے اٹل، حدیث معصوم، اللہم والمن والا وعاد من عادا۔ اس کا مطلب دو کام ہوئے اس جملے میں، ایک کام اللہ کا، ایک کام مومن کا۔ اللہم نہیں جاگے، اللہم والمن والا، بارلا محبت کرنا اس سے جو علی سے محبت کرے۔ اس کا مطلب مومن کا کام ہے علی سے محبت کرنا، اللہ کا کام ہے علی والے سے محبت کرنا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ بس ہو گئی گفتگو۔ اللہم والمن والا وعاد من عادا۔ کائنات محبت ہزاروں وسعتیں اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ من احب علیٰ فی حیاتہ ومات، 1400 برس سے ہمارا قصور یہی ہے۔ الحمدللہ ہمارا ماضی شرمندہ تاریخ نہیں ہے، ہمارے خون سے گارے بنے، ہمیں دیواروں میں چنوایا گیا، ہمارے علماء نے قید خانوں میں کتابیں لکھی، زبانیں کٹوائی، مگر ہم بی بی زہرا کے روبرو سرخرو ہیں۔ پوری کائنات نے ہمیں چھوڑ دیا مگر بی بی ہم نے آپ کے حسین کو نہیں چھوڑا۔ یہ وہ رشتہ ہے جو ازلی و ابدی و سرمدی ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی بات ہوگی۔ محبت کی دنیا ہے، عارف پائے خاص کرم ہوتا ہے، محبوب پاتا ہوتی ہے، اور یہ وہ منزل ہے جہاں میں وہ سے بدل جائے۔ محبت ہی کی تعریف ہی ہے کہ خود کو خود سے چھین لے اور ایک محب محبوب کی مرضی کا پابند ہو جائے۔ اہل بیت کی محبت باعمل بناتی ہے، بے عمل نہیں بناتی۔ کربلا ایک مکمل درسگاہ کا نام ہے، کربلا محسوسات کی ایک کائنات کا نام ہے۔ کربلا نے زندگی کو شعور عطا کیا ہے، کربلا نے رشتوں کو معراج بخشی ہے، کربلا نے فکر کو حیات عطا کی ہے، کوئی پہلو تشنہ وضاحت نہیں چھوڑا ہے۔ بھائی بہن کے بیچ کیا اخوت ہوتی ہے یہ کربلا بتاتی ہے، ساتھی کیسے ہوتے ہیں یہ کربلا بتاتی ہے، دوستی کسے کہتے ہیں یہ کربلا بتاتی ہے، ماموں بھانجوں کے بیچ ریلیشن شپ کیا ہے یہ کربلا بتاتی ہے، چچا بھتیجے کے مابین قدریں کیا ہیں یہ کربلا بتاتی ہے، مہمانی اور میزبانی کے فرائض کیا ہوتے ہیں یہ کربلا بتاتی ہے۔ کتنا کریم سلطان ہے حسین کہ ہور آ رہے ہیں معافی مانگنے کے لیے، اور حسین نے ٹائٹل ہی بدل دیا کہ آقا کیا میری خطائیں معاف ہو سکتی ہے؟ مولا ہاں یا نہ میں جواب دے دیتے تو کیا بات تھی؟ نہیں، فرماتے ہیں تم تو ہمارے مہمان ہو۔ یہ 10 گھنٹے بولنے کے لیے ایک جملہ کافی ہے، میں کیسے اپنی بات پہنچاؤں۔ حسین نے واقعے کی سرخی ہی بدل دی، کہیں ذرہ برابر بھی حر کو احساس ندامت نہ ہونے پائے۔ کہا آقا کیا میری خطا ہے؟ کہا ارے وٹ از سینس، کیسی باتیں کر رہے ہو، تم تو ہمارے مہمان ہو۔ آمد حر پا ایک نیا مدرسہ کھولا کہ میزبانی کے فرائض کیا ہوتے ہیں۔ کربلا کے اس پہلو پر غور کیجئے۔ اور جناب حور علیہ السلام معنویت کی ایک نئی لغت کھولی۔ بیٹا شہید ہوا تو لاشے پر دونوں ہاتھ رکھ کے آسمان کی جانب سر بلند کر کے کہتے ہیں الحمدللہ الذی رزقک الشہادہ بین یدی مولانا الحسین۔
حمد ہے، شکر ہے اس اللہ کا جس نے تجھے آقا حسین کے سامنے رزق شہادت سے نوازا۔ ایک عارف کا کلام کیا ہوتا ہے، رزق کے معنی بدل گئے، مقام شکر بتا رہے ہیں کہ کیا ہے۔ امام علیہ السلام نے یوں ہی نہیں فرمایا کہ جیسے صحابی مجھے ملے، نہ نانا کو ملے، نہ بابا کو ملے، نہ بھائی کو ملے۔ امیر کائنات نے صفین میں مصلی بچھا دیا، حیرت میں پڑ گیا صحابی، کہتا ہے یا علی برستے تیروں میں نماز۔ یہ صفین کا صحابی ہے۔ کربلا کا صحابی کہتا ہے مولا آپ نماز کی صف سجائیں، ہم آنے والے تیروں کو اپنے سینوں پر روکتے ہیں۔ یہ کربلا کا صحابی ہے۔ بس چند جملے محسوسات کے، شب جمعہ بھی ہے، علم مبارک ہے، آپ مسلسل نوحہ سماعت فرما رہے تھے، آگے پھر سلسلہ رہے گا نوحہ سینہ زنی کا۔ علم جب اٹھتا ہے تو غازی عباس تک بات ضرور پہنچتی ہے۔ میں غازی عباس علیہ السلام کی شہادت نہیں پڑھتا، نہ ان کے مصائب پڑھ رہا ہوں، لیکن بات جب یہاں تک آئی ہے تو صرف امام کا ایک شعر اور اس سے اکتساب کرتے ہوئے، شیعتی، کیونکہ یہ حکم مولا کا بمنزلہ وصیت ہے، شیعتی مائن شرکتم معاذبن فذکرونی او سمیتم بے غریبن او شہیدن فندبونی، جب پانی پینا تو ہماری پیاس یاد کرنا، جب تمہارے ہاں کوئی حادثہ ہو تو ہم پر چند آنسو بہانا۔ میں معقولات کا فلسفے کا اسٹوڈنٹ ہوں، بہت غور طلب امر ہے، مصائب میں فضائل سے زیادہ غور کی ضرورت ہے۔ ایک بیت بڑی قیامت کی ہے، مولا فرماتے ہیں لیتاکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، اے کاش تم سب کے سب روز عاشورہ ہوتے تو مجھے دیکھتے۔ مولا کیا دیکھتے؟ صبح سے عصر تک لاشیں اٹھانے والے سلطان نے یہ نہیں فرمایا تم ہوتے تو دیکھتے، قبلہ توجہ، تم ہوتے تو دیکھتے میں نے غازی کے شانے کیسے اٹھائے، تم ہوتے تو دیکھتے میں نے قاسم کا پامال لاشا کیسے اٹھایا، تم ہوتے تو دیکھتے کڑیل جوان کے سینے سے برچھی کا پھل کیسے کھینچا۔ نو نیور۔ کیا فرما رہے ہیں؟ تم ہوتے تو دیکھتے میں اپنے بچے کے لیے کیف استسقی لفظ استعمال کیا مولا نے، استسقاء باب استفال سے، میں اپنے بچے کے لیے پانی کیسے مانگ رہا تھا۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، یہ لفظ کیا استسقاء، پہلے اس کی بلاغت سمجھیں۔ جو الفابیٹیکل اسکیلز ہیں، ورڈنگ اسکیلز، جب باب استفال سے کوئی لفظ بناتے ہیں تو اس میں طلب اور تڑپ کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا پہنچانے کی بات۔ جیسے آپ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں استغفار، استغفر اللہ، غفرہ یغفرو، اس کے معنی ہے بخشنا، بخشنا، لیکن استغفار کا مطلب ہوتا ہے بخشش طلب کرنا، ایک طلب کے ساتھ کہتا ہے استغفر اللہ، میں بخشش چاہتا ہوں۔ اسی صورت سے آپ ایک لفظ روز استعمال کرتے ہیں استخارہ، استخارہ کا مطلب خیر طلب کرنا، ایک طلب ہوتی ہے، خیر طلب کی جاتی ہے۔ اسی صورت سے علماء ربانیین نے ایک نماز آپ کے مسلک میں جو پڑھی جاتی ہے، جب بارش نہیں ہوتی قید سالی تو ایک نماز پڑھی جاتی ہے نماز آب باراں، اسے فقہ کی زبان میں کہتے ہیں نماز استسقاء۔ نماز استسقاء کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ساری خلقت تڑپ رہی ہے اور تڑپ کے پانی کا سوال کر رہی ہے، طلب آب۔ اور نماز استسقاء کے جو آداب و شرائط علماء ربانیین نے بیان فرمائے ہیں کہ صحرا کی طرف نکلیں، مویشیوں جانوروں کو ساتھ لے لیں، ماؤں کی گودوں سے بچوں کو جدا کر دیں۔ کیوں؟ بچے شدت عطش سے تڑپیں، پیاس سے تڑپیں، روئیں، چلائیں، فریاد کریں تو وہ خالق حقیقی جو ارحم الراحمین ہے اس کی رحم کی نظر پڑ جائے، بارش ہو جائے۔ اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں نماز استسقاء۔ استسقاء کا مطلب کیا ہے؟ طلب کرنا۔ مولا نے کیا فرمایا؟ تم ہوتے تو دیکھتے میں اپنے بچے کے لیے پانی کیسے طلب کر رہا تھا۔ 71 لاشیں اٹھانے والے حسین نے یہ کیوں فرمایا؟
بات سمجھ میں نہ آتی اگر کلام معصوم نہ ہوتا۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام بیت الشرف میں تشریف فرما، ایک سائل آیا مسجد نبوی پر، مسلمانوں کے مجمع کو دیکھا، اس نے کہا بھائی میں شریف ہوں مگر ضرورت مند ہوں، مجھے کوئی ایسا دروازہ بتا دو جہاں میری حاجت پوری ہو جائے اور میری عزت اور آبرو بھی محفوظ رہ جائے۔ سب نے کہا وہ ایک ہی دروازہ ہے، بطول کے بیٹے کا دروازہ، جہاں عزتیں بھی محفوظ رہتی ہیں، حاجتیں بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ مولا کے دروازے پر آیا، دستے سوال بڑھایا، مولا نے دستے سوال بڑھانے نہ دیا، اس کی ضرورت پوری کر دی، درہم دینار عطا کر دیے، کچھ یوں کر کے دیکھنے لگا۔ کھڑے ہوئے صحابی نے کہا بھائی لے جاؤ، آقا حسین کی عطا ہے، تم تو ایسے دیکھ رہے ہو جیسے کچھ بیچا خریدا ہو۔ امام نے صحابی کو ڈانٹا، کہا خبردار تم نے اس کا دل کیوں دکھایا، اس سے معافی مانگو۔ کہا آقا میں نے کیا غلط کہا؟ کہا ارے تم نہیں جانتے کہ ایک شریف کے لیے دستے سوال بڑھانا کتنی بڑی مصیبت ہے۔ اب سمجھے امام نے کیوں فرمایا لَيْتَاكُمْ فِي يَوْمِ عَاشُورَا جَمِيعًا تَنظُرُونِي۔ ایک کاش تم ہوتے تو دیکھتے میں اپنے بچے کے لیے پانی کیسے مانگ رہا تھا۔ جواب کیا ملا؟ تیرے سے شعبہ، 3 بھال کا تیر، میرے بس کی بات نہیں۔ العجز اندر کے ادراک ادراکن، شعور کام نہیں کرتا۔ آقا نے تیر کیسے نکالا؟ بزرگوں سے سنا ہے کہ حسین علیہ السلام نے غازی عباس کی شہادت کے بعد کئی موقع ایسے آئے جہاں بڑی شدت سے اپنے بھائی عباس کو یاد کیا۔ اس میں ایک موقع یہ بھی تھا جب علی اصغر کی گردن چھدی تھی، حسین کا بازو چھدا تھا۔ خیمہ گاہ کی طرف آئے، بی بی رباب سے پہلے بی بی سکینہ دوڑی ہوئی آ گئی۔ کائنات صبر کا شہنشاہ اعظم مطلق العنان بادشاہ حسین، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ آگے بڑھتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں۔ بی بی سکینہ آ گئی، کیا بھیا کو پانی پلا لائے؟ اپنی جگہ پر یہ بتائے ہر متنفس کہ آقا حسین جواب دیں تو کیا دیں؟ یہ سوال نہیں، اس سے پہلے سوال یہ ہے کہ بی بی سکینہ ہی کیوں آئیں؟ علماء مقاتل، روات، ان کا میدان الگ، بہت سی علتیں ہیں جو راویان روایت نقل نہیں کر پاتے۔ اس کے پیچھے متکلمین اور فلاسفہ اور ماہرین نفسیات کا کام ہوتا ہے۔ ماہرین نفسیات نے اس کی ایک علت بتائی کہ شہزادی سکینہ ہی کیوں آئیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو 4-5 برس کی بچیاں ہوتی ہیں، انہیں چھوٹے بچوں سے جو گود میں کھلانے کے لائق بچے ہوتے ہیں ان سے زیادہ لگاؤ ہوتا ہے۔ شہزادی سکینہ دوڑی ہوئی آئی، کیا بھیا کو پانی پلا لائے؟ سلطان کربلا جواب کیا دے؟ جواب کچھ نہ دے سکے، آہستہ سے ابا کا دامن ہٹا دیا۔ سکینہ نے ایک چیخ ماری اور اس کے بعد بچی دم بخود ہو گئی، بہت دیر تک بول نہ سکی۔ بس تشنگی سے میں نے بات شروع کی، تشنگی پر 5 منٹ کے اندر گفتگو ختم کر دوں گا۔ امام کا فرمان ہے ہماری پیاس کو یاد کرنا۔ خیمے میں داخل ہوئے، کہا بی بی آپ صبر کا وعدہ کریں تو ہم کچھ کہیں؟ کہا آپ والی و وارث ہی نہیں امام ہیں، فرمائیے۔ کہا کچھ نہیں، آہستہ سے ابا کا دامن ہٹایا۔ شہزادی نے بس اتنا فرمایا یا بنیا امثلو کا ینہر، کیا تیرے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ صرف ایک جملہ بی بی رباب کے لیے، میرے بس کی بات نہیں ہے میں ساری کیفیات بیان کر سکوں۔ جن ماؤں کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ بچے کو برابر میں پہلو میں لے کے لیٹتی ہیں کروٹ سے۔ بعد کربلا رباب کبھی کروٹ سے نہ لیٹ سکی، جب بھی کروٹ لی علی اصغر یاد آ گیا۔ اور ایک جملہ سلطان کربلا آقا حسین کے لیے، یہ نیچرل سسٹم ہے، نظام ہے قدرت کا۔ یہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، ایام رضاعت کے دودھ پیتے بچے، یہ قدرت کا نظام ہے۔ یہ بچے دودھ اگلتے ہیں، خون نہیں اگلتے۔
पूरी कायनात का वाहिद बाप है हुसैन, जिसने अपने 6 महीने के बच्चे को खून उगलते देखा। हाय, तशनगी की कैफियत भी सकीना बयान फरमाती है। बस तशनगी के हवाले से 5 मिनट की गुफ्तगू और अभी गाजी का आलम बरामद हुआ। अज़ादारों, यही तो इल्लत है, गाजी का आलम आया, लाशा नहीं आया। का सकीना से वादा आप किया था। एक सेंटेंस है सिर्फ, बलागत कलामी बयान करने का वक्त नहीं। बीबी ने अपनी प्यास बयान की है एक जुमले में, उसका एक हिस्सा आम है, एक हिस्सा खास है। आम जैसे कुछ नहीं, बिल्कुल ऐसा लगता है सिंपल है। फरमाती है, करबला में बच्चे सब प्यासे थे तो मैं भी प्यासी थी। दैट इज सिंपल, जैसे कोई बात ही नहीं। इसके बाद का जुमला बड़ी कयामत का है। फरमाती है, करबला में सब प्यासे थे तो मैं भी प्यासी थी। मगर फिर आगे फरमाती है, मगर चूंकि मैं दुख्तरे हुसैन थी, इसलिए सब बच्चे हसरत से मेरी तरफ देखते थे कि अगर इन्हें पानी मिल जाए तो सबको पानी मिल जाएगा। हाय, चूंकि मैं दुख्तरे हुसैन थी, इसलिए सारे बच्चे हसरत से मेरी तरफ देखते थे। अब इसके पस मंजर में सोचिए, गाजी ने क्यों फरमाया था, आका सकीना से वादा आप करके आया था, लाशा खैमे में न ले जाइएगा। तशनगी और आगे बढ़ी। हुसैन रुखसत आखिर के लिए आ गए। हुसैन रुखसत आखिर के लिए आ गए। बंद तो उर्दू का है, काश अरबी का होता तो इसकी शरह करने में और मजा आता। हुसैन जब के चले बादे दोपहर रन को, मजलिस खत्म 3 मिनट, न था कोई जो संभाले रकाबे तौसन को। ये 2 मिसरे मीर साहब के आम हैं, कैफियत समझ लीजिए, मेरी मेहनत वसूल। हुसैन जब के चले बादे दोपहर, कहां, रन को। अब कैफियत बयान फरमाते हैं मीर साहब, न था कोई जो संभाले रकाबे तौसन को। अब तीसरे मिसरे में कमाल की एक्टिविटी है शहजादी सकीना सलामुल्लाह अलैहा की जो नज़्म की। ये दूसरा मिसरा रीजनेबल है। न था कोई जो संभाले रकाबे तौसन को, सकीना झाड़ रही थी अबा के दामन। आखिर इससे ज्यादा शहजादी सकीना क्या कर सकती थी। न था कोई जो संभाले रकाबे तौसन को, क्या करती बीबी, 4 बरस की शहजादी सकीना झाड़ रही थी अबा के दामन को। मगर चौथा मिसरा बड़ा कयामत का है, काश मैं मफहूम पहुंचा सकूं। हुसैन चुपके खड़े थे, हुसैन चुपके खड़े थे, झुकाए गर्दन। क्यों? क्यों? आपका कोई 4 बरस का बच्चा बच्ची जब बाप की कोई खिदमत अंजाम दे, चचा की कोई खिदमत अंजाम दे, पानी पिलाए, दामन झाड़े, तो बुजुर्ग खुश होकर क्या कहता है, शाबाश। आका हुसैन चुपके क्यों खड़े थे जी? हुसैन जब के चले बादे दोपहर रन को, न था कोई जो संभाले रकाबे तौसन को, सकीना झाड़ रही थी अबा के दामन को। हुसैन चुपके खड़े थे, चुपके खड़े थे। ये शाबाश क्या है? ये असल में लफ्ज है शादबाश। इसका मतलब होता है खुश रहो। अरबी में कहा जाता है मरहबा या मरहबा बेकुम। शादबाश, खुश रहो। ये शार्ट हो गया उर्दू में, हमारी ज़बान में मुखफ़फ़ शाबाश। इसका मतलब क्या हुआ? खुश रहो बेटा, जियो। जब छोटा बच्चा अपने किसी शफीक बुजुर्ग की कोई खिदमत करता है तो बुजुर्ग खुश होकर क्या कहता है? शाबाश। क्या मतलब होता है शाबाश का? खुश रहो। अब पढ़िए, हुसैन जब के चले बादे दोपहर रन को, न था कोई जो संभाले रकाबे तौसन को, सकीना झाड़ रही थी अबा के दामन को।
تو اب آقا حسین کو کہنا چاہیے تھا شاباش سکینہ، خوش رہو میری لال، مگر کیسے کہیں؟ جانتے ہیں کہ ابھی تماچے کھائے گی، گوشوارے چھینے جائیں گے۔ تو حسین چپ کے کھڑے تھے، جھکائے گردن کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ مرتجز پر سوار ہوئے، گھوڑے کو ایڑ دی، گھوڑے نے قدموں سے اشارہ کیا، 4 برس کی سکینہ قدموں سے لپٹی ہوئی، آخری بار کلیجے سے لگا لو بابا کا سکینہ خدا حافظ، آج سے ترتیب بدل گئی ہے، اصغر ہمارے پاس سوئیں گے، تم ماں کے پاس رہنا، قابو پاؤں گی جب آپ کی گھبراؤں گی بابا، میں رات کو جنگل میں چلی آؤں گی بابا کا میری لال خدا حافظ۔ حسین میدان میں گئے، شہید ہوئے، فرات کا پانی نیزوں اچھلا، سورج کو گرہن لگا، حسین کے گھوڑے نے اپنی پیشانی حسین کے خون سے رنگین کی، سیحا کرتا ہوا حسین کے خیام کی طرف چلا۔ عزادارو، یہ جو ہم شبیہ ذوالجناح کا احترام کرتے ہیں، حسین کے گھوڑے کا ہماری قوم پر احسان ہے، ہماری ملت پر احسان ہے۔ ارباب مقاتل بیان کرتے ہیں حسین کا گھوڑا حسین کے چاروں طرف کعوہ کاٹتا تھا، اپنے منہ سے حسین کے جسم سے تیر پکڑ کے کھینچتا تھا، حسین کو بچانے کی کوشش کرتا تھا، گھوڑے کا کوئی بس نہ چلا، اپنی پیشانی حسین کے خون سے رنگین کی، مجلس تشنگی سے شروع ہوئی، تشنگی بخات حسین کے خون سے رنگین کی، سیحا کرتا ہوا چلا۔ گھوڑا جب پریشانی کے عالم میں ہنن آئے اسے کہتے ہیں سیحا کرنا۔ آپ کے 5ویں امام فرماتے ہیں کہ میرے جد کا گھوڑا یہ کہتا ہوا خیام کی طرف چلا، الظلیمہ الظلیمہ، برا ہو اس امت کا جس نے اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو مار ڈالا۔ گھوڑا سیحا کرتا ہوا حسین کے خیمے تک چلا۔ ہاں عزادارو، باپ کے گھوڑے کی آواز سن کے سکینہ خیمے سے دوڑی، ہو گئی مجلس، سکینہ خیمے سے دوڑی۔ کون سکینہ؟ حسین جب کے چلے بعد دوپہر رن کو، نہ تھا کوئی جو سنبھالے رکاب توسن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو۔ سکینہ خیمے سے دوڑی، مرتجز نے حسین کے گھوڑے نے سکینہ کے قدموں میں سر رکھا، سکینہ نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈالی۔ عالم کیا ہے؟ زین ڈھلکا ہے، باگیں کٹی ہے، پیشانی خون سے رنگین ہے، بے شمار تیر لگے ہیں۔ میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ حسین کی بچی نے گھوڑے سے یہ پوچھا ہو میرے بابا کو کہاں چھوڑ آیا، نہیں، میں نے کہیں نہیں پڑھا۔ حسین کی بیٹی تھی، یقین کامل ہو گیا میرا بابا مارا گیا۔ لاکھوں سلام شہزادی سکینہ کو، یقین کامل ہو گیا میرا بابا مارا گیا۔ شیعتی مائن شریف تم معاذ بن فذکرونی، جب پانی پینا تو میری پیاس یاد کرنا، آخری جملہ ہے مجلس کا۔ سکینہ کو یقین ہو گیا میرا بابا مارا گیا۔ پوچھا کیا؟ مرتجز نے حسین کے گھوڑے نے سکینہ کے قدموں میں سر رکھا، سکینہ نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈالی۔ یہ نہیں پوچھا میرے بابا کو کہاں چھوڑ آیا، یہ نہیں پوچھا میرا بابا زندہ ہے یا نہیں، کیا پوچھا؟ مقتل کے جملے ہیں۔ حسین کی 4 برس کی بچی نے حسین کے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال کے ایک جملہ کہا، یا مرکبو ابھی اخبرنی، اے میرے بابا کے گھوڑے مجھے اتنا بتا دے، حل سقیا او عطشانا، کیا کسی نے میرے بابا کو 2 گھونٹ پانی دے دیا تھا یا پیاسا مارا گیا؟ گھوڑے نے انکار میں گردن ہلائی، سکینہ نے ایک پچھاڑ کھائی، فریاد وا محمدہ، میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ اللہم لن قتلت امیر المؤمنین وقتلت الحسن والحسین علیہم السلام وقتلت اہل بیت نبیک، اللہم لن اعداء آل محمد وقتلتہم وزدہم عذابا فوق العذاب وحوانا فوق حوان وذلا فوق ذل وخزیا فوق خزی، اللہم ادعو من النار دعا وارکسہم فی علیم عذابک رقصا وحشرہم وادواہم الی جہنم زمرا۔ بار الہ، جو مومن اور مومنات جو بھی شرکت فرما ہے، جو اپنے دل میں جو حاجت لے کے آیا ہے، شہید کی بارگاہ کے تبسل سے، شہید کی برکت سے سب کی دلی حاجات پوری ہو۔ ہمارے علماء اعلام، علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رہے۔ ہمارے صاحب، ہمارے سرکار کے ظہور میں تاجیل فرما۔
ہمیں ان کے غلاموں میں شمار فرما، آمین یا رب۔